امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جی، یہ کون ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے 80 ہجری۔ آپ علیہ السلام کا انتقال کون سے سال میں ہوا ہے؟ 10 ہجری، اور ان کی پیدائش ابو حنیفہ کی 80 ہجری، تو کتنے سال بعد ہی پیدا ہوئے اللہ کے رسول کی وفات کے؟ 70 سال بعد۔ 70 سال بعد امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہو چکی، اور جب امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے اس وقت کئی سارے ایسے صحابہ تھے جو 10 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، جو 10 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کی عمر یہاں پر کیا بنتی ہے؟ کسی کی 70 سال، کسی کی 71 سال، مطلب کوئی 9 ہجری میں پیدا ہوا ہے تو 72 سال، کوئی 8 ہجری میں پیدا ہوا ہے 73 سال، تو کئی سارے صحابہ 70-73 کی عمر میں ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تھوڑے بڑے ہوئے، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں پہنچے، تو ایسے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے جن کی عمریں اس وقت 75 سال، 80 سال، 82 سال کے صحابی تھے۔ ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی۔ تو مجھے بتائیں، وہ انسان نہیں بلکہ وہ عالم دین، اور وہ چھوٹا عالم دین نہیں بلکہ امت کا سب سے بڑا فقیہ، جس نے دین کو، حدیثوں کو صحابیوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہو، ہم اس کی سمجھ پر اعتبار کیوں نہ کریں؟ بنسبت اس مسلمان کے یا اس عالم کے جو آج دعویٰ کرے کہ ابو حنیفہ کے مسئلوں کو چھوڑو، میں مسئلہ نکال کر بتاتا ہوں، میں تمہیں مسئلہ سمجھاتا ہوں، قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو، یہاں سے مسئلے کا پتہ چلے گا، اس کو چھوڑو، تو ہم اس کو کیسے چھوڑیں؟ اس کے مقابلے میں جو 1450 سال بعد کا مولوی ہے، جس کو قرآن بھی اور حدیث بھی جو اگر اس کو تھوڑا بہت آتا ہے تو کسی مدرسے سے جا کے اس نے پڑھا ہے، خود اس کو آتا بھی کچھ نہیں، تو ہم اس کی سمجھ پر کیسے اعتبار کریں جو خود قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا، حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اور کسی صحابی کو دیکھنا تو درکنار ہے، کسی صحابی کی خوشبو کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ تو اس عالم دین کو ہم اتھینٹک مانیں یا اس عالم دین کو اتھینٹک مانیں جس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی؟ ہم اس عالم دین کو اتھینٹک مانیں جس نے حضرت عبداللہ بن عوفی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ زیارت کی ہو۔ ہم اس عالم دین کو اتھینٹک مانیں جس کے استاد شیخ حماد ہیں، اور شیخ حماد امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور آپ کو پتہ شیخ حماد کس کے شاگرد ہیں؟ شیخ حماد جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جو تھے ان کے سب سے بڑے مفتی، صحابہ کی جماعت کے سب سے بڑے مفتی، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ شیخ حماد نے سارا دین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، اور پھر شیخ حماد نے وہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود سے دین پڑھ کر سارا کا سارا دین ابو حنیفہ کو پڑھا دیا، اور شیخ حماد نے وفات سے پہلے جو دین ابو حنیفہ کو پڑھایا تو اپنی مسند پر ابو حنیفہ کو اپنا جانشین بنا کر فوت ہوئے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کس سے پڑھا؟ شیخ حماد سے پڑھا۔ شیخ حماد کون ہے؟ صحابی رسول اور صحابہ کی جماعت کے مفتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں شیخ حماد، ان سے دپڑا ابو حنیفہ نے دی، کتنا اتھینٹک دی۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں شیخ ابراہیم نخعی، شیخ ابراہیم نخعی، یہ بھی شیخ حماد کے شاگرد ہیں، ان سے بھی انہوں نے دین پڑھی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفہ میں تھے، ان کی زیارت کی، یہ بصرہ میں ان کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ بن عوفی جو ہے یہ کوفہ میں تھے، ان کی زیارت کی۔ اور بھی کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ سے دین پڑھا، ان سے سمجھا، ان کی زیارت کی، اور صحابہ کے شاگردوں سے دین پڑھا۔ تو جس عالم دین نے صحابہ سے دین پڑھا ہو اور صحابہ کے شاگردوں سے دین پڑھا ہو، تو ان سے دین پڑھ کر مسئلے سمجھے ہوں اور وہ مسئلے کتاب میں لکھے ہوں اور انہی مسئلوں پر میں اور آپ عمل کرتے ہوں، تو بتائیں میرا اور آپ کا جس مسئلے پر عمل ہے وہ مسئلہ زیادہ اتھینٹک ہے یا آج کے نئے عالم دین کا مسئلہ زیادہ اتھینٹک ہے؟ تو وہی مسائل، وہی احکام زیادہ اتھینٹک ہے جو صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، وہ دین جو صحابہ سے چلا اور ان علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہی دین جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے۔ تو فقہ حنفی 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش کے بعد آپ جب لڑکپن میں پہنچے تو آپ نے علم پڑھنا شروع کیا، ظاہر بچپن سے شروع کیا، لیکن علماء کی صحبت آپ لڑکپن میں آپ نے اختیار کی، اور پھر وہاں پر جا کر آپ نے 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات بھی ہو گئی۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کی ٹوٹل عمر کتنی بنی؟ تقریباً 70 سال۔ 70 سال یعنی 150 ہجری سے پہلے فقہ حنفی وجود میں آ چکی۔ 150 سال آپ علیہ السلام
کی جو وفات ہے اس کے تقریباً 150ویں ہجری میں جا کر یہ فقہ وجود میں آ گئی، لوگ اس پر عمل شروع کر دیا، مدارس قائم ہو گئے، لوگ مدرسے میں آنے لگے اور فقہ حنفی کا رواج شروع ہو گیا۔ یہ تو آج کی بات ہے۔ تو عزیز دوستوں بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابیوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے صحابی کو دیکھا، یہ تابعی، جس مسلمان نے صحابی کو دیکھا ہو اس کو تابعی کہتے ہیں، یہ تابعی بھی ہیں اور تابعیوں کے شاگرد بھی ہیں، تبع تابعین کے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اور ان کے جو مسائل اور احکام بطور استاد سے ان نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا، ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل اس کے احسان کے ساتھ یہ وہی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں جو صحابہ کے زمانے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ کو میں ایک مسئلہ بتاؤں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے اندر جو رفع الیدین، بار بار جو رفع الیدین کرتے ہیں، اس کا منع فرمایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے حدیث لی انہوں نے یہ حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں حضرت شیخ حماد کے ابو حنیفہ شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو شیخ حماد نے وہ حدیث سنائی جو کہ عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے سب سے بڑے مفتی جو ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آخری عمر کی نمازوں میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر اعتبار کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ سے جو ڈائریکٹ روایتیں ابو حنیفہ تک پہنچی ہیں وہ زیادہ اتھینٹک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کتنے واسطے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ابو حنیفہ تک جو پہنچا ہے وہ کتنے شخصوں کے ذریعے پہنچا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اوپر ان کے استاد ہیں شیخ حماد، اور شیخ حماد سے پیچھے عبداللہ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا قریبی رابطہ، اتنا قریبی واسطہ، اور میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 1450 سال کی پبلک، پتہ نہیں کتنے واسطے ہیں۔ تو ہمارا بات کرنا، ہماری گفتگو، ہماری حیثیت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ وہ دو واسطوں میں خیر القرون، اچھا وقت، اچھے لوگ، نیک لوگ، صحابہ کے شاگرد اس زمانے میں موجود، وہاں پر یہ سارا دین بنایا گیا اور یہ سارے احکامات نکالے گئے اور ان کی کتاب کی صورت میں جمع کیا، ہم تک پہنچے۔ تو عزیز دوست بزرگوں، بغیر کسی شک و شبہ یہ جو دین ہم تک پہنچا، جو نماز کا طریقہ، جو روزے کا طریقہ فقہ حنفی کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، الحمدللہ یہ وہی دین ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا اور ہم تک پہنچا۔ اب میں آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو روحانی مقام ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی زیارت ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت دل کی آنکھوں سے ہوئی، خواب میں ہوئی، اور کتنی دفعہ ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں 100 بار دیکھا، 100 بار۔ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، 100 بار خالق اور مالک کو دیکھنے والی ذات۔ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھ لیتا دین کا تو میں حدیثیں کھنگالتا، قرآن کی آیتیں پرکھتا، پڑھ کے کچھ مسئلوں میں الجھ جاتا، مجھے جواب نہ ملتا، اور عوام کا سوال تھا، مجھے جواب دینا ضروری تھا۔ تو بولتے ہیں میں مسئلہ ڈھونڈ کے میں تنگ آتا تو میں پھر تنگ آ کر لیٹتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ اے خالق اور مالک، یہ جو مشکل میرے پر آن پڑی ہے اور یہ میرا فرض ہے، میرے لیے آسانی عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا سو جاتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ فرماتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے، یہ حدیث میں مسئلہ مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں عرض کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی، یا کہتے ہیں کہ عرض کرتے کرتے میں نوافل کی طرف آتا، میں نوافل شروع کرتا اور ذہن میں یہی حاجت رکھتا کہ یا اللہ اس نفل کے صدقے میں میرا یہ مسئلہ حل فرما۔ فرماتے ہیں یا مجھے خواب میں یا نوافل کے دوران ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی، اور یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا، اور جو بھی شرعی جواب ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں وہ الہام کر دیتا، اور اس جواب کو میں آسانی کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھ لیتا۔ عزیز دوستوں بزرگ، ایسے عظیم الشان امت کی یہ بنیادیں ہیں، یہ امت کی بنیادیں۔ میرا اور آپ کا مسئلہ کہ ہم کیوں فرقہ واریت کا شکار ہو، ہم کیوں گمراہ ہو گئے؟ پتہ ہے آپ کو، میں نے یہاں پر بھی کئی لوگوں نے سنا گمراہ ہم کیوں ہوتے ہیں؟
فلانا مولوی کہتے ہیں، فلانا مولوی